الرحمن الرحیم. میں شجاعت قاضی، مرکزی آرگنائزر مہاجر کلچر ڈے، اور تمام صحافی حضرات کا شکریہ جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے. اور میرے ساتھ موجود ہیں عمیر مقصودی بھائی، مرکزی آرگنائزر ہیں مہاجر کلچر ڈے کے، حسن خان بھائی، زہیب اعظم بھائی، فائز علی خان بھائی، زہیب خان بھائی. باقی پروگرام کی ترتیب اور باقی ساری چیزیں آپ لوگوں کو مرکزی آرگنائزر اپنے اچھے سے بتائیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھا ہے انقلاب، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھا ہے انقلاب، ہلچل ہے سارے شہر میں ہلچل بھی ٹھیک ٹھاک، ہلچل ہے سارے شہر میں ہلچل بھی ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو یہاں موجود تمام الیکٹرانک میڈیا نمائندگان، پرنٹ میڈیا نمائندگان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں آپ لوگ نوجوانان مہاجر کی اس کاوش کو اور ہماری آواز کو اور ہماری عملی سرگرمیوں کو بذریعہ اخبارات اور میڈیا چینلز کے ذریعے دنیا بھر کے اندر دکھاتے رہے ہیں. یہی امید اور اسی ارادے کے ساتھ آج آپ تمام کے سامنے حاضر ہیں. جس طرح 2020 میں ان تمام نوجوانوں نے ایک کاوش کی اور ایک ثقافتی انقلاب دنیا کے اندر برپا کیا کہ ایک ایسی قوم کہ جس کے نوجوانوں نے اس کی ثقافتی دن کو غیر سیاسی کہا اور عملی طور پر اسے غیر سیاسی اور غیر جماعتی منا کر دکھایا اور کامیاب طریقے سے منا کر دکھایا، اور آج تک اس ثقافتی دن کو اپنے طور پر منعقد کرتے رہے اور کامیابی سے اس کا انعقاد کرنے کے بعد غیر سیاسی اور غیر جماعتی رکھا. 2020 سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا جس کے اندر ریلی کا انعقاد کیا گیا، 2021 کے اندر مختلف ثقافتی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا جس کے اندر شب ثقافت کے نام سے 23 دسمبر کو پروگرام کیا جاتا ہے. اور اس مرتبہ 2022 کو کراچی کی تاریخ کا ایک ادبی اور ثقافتی مشاعرے کا انعقاد نوجوانوں نے کیا، جس کے نظم و ضبط کا اور جس مشاعرے کے معیار کا ہر شعرا، جو معروف شعرا وہاں پر اسٹیج کے اوپر موجود تھے، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب اور نظم و ضبط سے بھرپور مشاعرہ تھا. اس کے علاوہ 23 دسمبر کو گزشتہ برس کی طرح اس برس بھی شب ثقافت کے نام سے ایک پروگرام کیا جائے گا جس کے اندر مختلف تقریبات ہوں گی. آگے جو ہماری تقریبات اور پروگرامات اس برس ہونے والے ہیں اس کی تفصیلات دیگر میرے ساتھی جو یہاں موجود ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ 2020 کو جس طرح ایک مشکل وقت کے اندر کہ جب ہم تمام کو معلوم ہے اور ہمیں بھی پتہ تھا کہ اس لفظ مہاجر پر عملی طور پر گراؤنڈ پر آ کر کام کرنا کتنا مشکل ہے اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے 22 سال، 25 سال، 27 سال اور 18 سال کے نوجوان اس مشکل وقت میں اس لفظ مہاجر کو لے کر گلیوں میں بھی گئے، گھروں پر بھی گئے، ہوٹلوں پر بھی گئے، گھروں کی چھتوں کے اوپر بیٹھ کر بھی میٹنگز کی، روڈ کنارے سڑک پر بیٹھ کر بھی نوجوانوں کو جمع کر میٹنگ کی اور اپنا عزم اور اپنے مقاصد اور اپنا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا، اور لوگوں نے اس کا بہت اچھا فیڈ بیک دیا، اس پیغام کو تسلیم کیا اور ہمارے ساتھ چلنے کا خواہش کا بھی اظہار کیا اور ہمارے ساتھ چلے. لیکن جب یہ قافلہ بڑھتا گیا تو الحمدللہ کراچی کا کوئی ایک ایسا ٹاؤن، کراچی کا کوئی ایک ایسا علاقہ نہیں ہوگا کہ گزشتہ 3 سالوں کے اندر جہاں اس مہاجر کلچر ڈے کا پیغام گلی گلی اور گھر گھر تک نہ پہنچا ہوگا. یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو ہم ایک نعرہ لے کر چلے تھے کہ ایک نعرہ، ایک پرچم، ایک مقام، غیر سیاسی، غیر جماعتی، مہاجر ثقافتی دن، الحمدللہ کراچی سے باہر نکل کر حیدرآباد، ٹنڈو جام، ٹنڈولا یار، شہداد پور، میرپور خاص، نواب شاہ، جھڈو، سمارو، اس کے علاوہ دنیا کے تقریباً 15 ممالک کے اندر آج یہ پیغام مہاجر ثقافتی دن کا غیر سیاسی، غیر جماعتی کا نعرہ موجود ہے اور پہنچا ہوا ہے. لوگوں نے تسلیم کیا اور ان نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 3 سالوں سے بغیر کسی سیاسی جماعت کی پشت پناہی کے، بغیر کسی سیاسی اور سرکاری وسائل کا استعمال کیے، بغیر کسی سماجی تنظیم اور کاروباری شخصیت کی فنڈنگ کے
ایک کامیاب مہاجر ثقافتی دن منایا اور آج تک مناتے آ رہے ہیں۔ اس مہاجر ثقافتی دن کے اندر ان گزشتہ 3 سالوں کے اندر جتنے اخراجات ہوئے، جتنے معاملات ہوئے اور جتنا محنت کی، جتنا کام کیا، اس کے اندر تمام کا تمام کریڈٹ ان نوجوانوں کو جاتا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا، میڈیا حضرات بھی اس کے گواہ ہیں، بیوروکریسی اس شہر کی اس کی گواہ ہے، تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے نوجوانوں کے ساتھ مل کر، اور جتنے اس شہر کے معتبر معززین ہیں ان تمام کو پتہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی کاوش کس طرح سے انہوں نے بغیر کسی کی مدد لیے اور بغیر کسی کی سیاسی اور سماجی پشت پناہی، سرکاری پشت پناہی حاصل کیے بغیر اس کو کامیاب کیا اور کامیاب کر رہے ہیں۔ اس برس بھی جو ہمارے مختلف پروگرامات مہاجر ثقافتی دن کے حوالے سے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ میڈیا نمائندگان کے سامنے دیگر زہیب خان بھائی ہیں، حسن بھائی ہیں، زہیب بھائی بات کریں گے، فائز بھائی ہیں، تو پروگرامات کی تفصیل آپ کو ملے گی، اور زہیب خان بھائی سے میری گزارش ہے کہ وہ کچھ پروگرامات کی تفصیل جو ہے میڈیا حضرات کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تفصیلات یہ ہیں کہ گزشتہ 1 مہینے سے نوجوان مہاجر محنت کرتے ہوئے آ رہے تھے، مختلف علاقوں میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جو کراچی سے باہر اور انٹیریئر سے اور پنجاب کے علاقوں میں کی گئی، جس کی تصویروں سے اور جس کی سوشل میڈیا سے بھرپور رہنمائی کی گئی۔ اور آگے اب 23 تاریخ کا شب قوالی کا پروگرام ہے اسلامی مرکز عائشہ منزل پر، تو آپ لوگوں کو اس کی بھی دعوت ہے کہ بھرپور آپ شرکت کریے گا اور نوجوان مہاجر کی پروگرام کے حوالے سے رہنمائی کیجیے گا۔ باقی آج سے انشاءاللہ ہمارے مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں کیمپ آویزہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، جہاں سے ریلی کی صورت میں 23 تاریخ کو اسلامی مرکز سینٹر عائشہ منزل پہ پہنچیں گے سب، اور 24 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارا کریم آباد سے مزار قائد تک کا پروگرام ہے انشاءاللہ ریلی کا، جو پچھلے 3 سال سے مستقل چلتا ہوا آ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے قائم رہے گا۔ تو آپ صافی حضرات سے میری گزارش ہے کہ 23 تاریخ اور 24 تاریخ کو آپ بھرپور تعداد میں شرکت کریے گا۔ تھینک یو۔ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، اور ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، صاحبو اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے۔ یہاں موجود تمام صحافی حضرات کو السلام علیکم۔ گزشتہ 3 برسوں سے نوجوانان مہاجر کی کاوش اور آج آپ کے روبرو جو مقدمہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اس کا بنیادی کلیہ، بنیادی جز یہ ہے کہ مہاجروں کی چوتھی نسل 70 سال بعد آج یہ علی اعلان بتا رہی ہے کہ ہماری شناخت مہاجر ہے، اور اس شناخت کی ترویج، اس شناخت کی تشہیر اور اس شناخت کو ماننا اور منوانے کے لیے یہ نوجوانان مہاجر آپ کے اور لوگوں کے درمیان آئے ہیں۔ ہم ماضی میں بھی بتاتے رہے ہیں اور آج بھی اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ مہاجر قوم باقاعدہ ایک قوم ہے، اور ہم اس شناخت کے تحفظ کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اور یہ بتانے نکلے ہیں کہ یہ صوبہ ذو لسانی صوبہ ہے، اور یہاں ایک بہت بڑی دوسری اکائی بستی ہے جس کی اپنی ثقافت، اپنی شناخت، اپنا تشخص ہے، اور بغیر کسی ریاستی اور سرکاری سرپرستی کے، کیونکہ کسی طرح کی سرپرستی کی بھی نہیں گئی، کیونکہ شاید اس شناخت کو اس طرح سے اس صوبے میں اس طرح سے سمجھا بھی نہیں گیا، تو ہم یہ علم لے کے نکلے ہیں اپنی شناخت کا، اپنی ثقافت کا، اپنے تشخص کا لوگوں کو بتانے کے لیے۔ ایک بہت لمبی داستان ہے اور میں سمجھتا ہوں آج وقت کی کمی ہے، لیکن اتنا ضرور آپ کے علم میں گوشوار کرانا چاہتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ الحمدللہ کراچی شہر سے نکل کر سندھ بھر اور دنیا بھر میں پھیل چکا ہے، اور مہاجر ثقافتی دن اس سال انشاءاللہ دنیا کے 15 ممالک میں بھرپور جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ اور نوجوانان مہاجر کی جیسے ہر سال کوشش اور خواہش رہی ہے
کہ اس ثقافتی دن کو تمام مہاجر قوم تک بغیر کسی سیاسی اور نظریاتی تفریق کے لے کے جایا جائے۔ اس سال بھی کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی شخص اس ثقافتی دن کو منانے یا اس میں شامل ہونے کی خواہش رکھتا ہے تو ہم نے اسے پہلے بھی ویلکم کہا ہے، آج بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ اس دن کو قومی سطح پر منایا جائے، اور انشاءاللہ پچھلے 2 سالوں جو گزرے ہیں اس نے ثابت کیا ہے کہ قوم نے اس دن کو قومی سطح پر منایا ہے، اور آج الحمدللہ مہاجر قوم کا 24 دسمبر ایک قومی دن کے طور پر جانا جا رہا ہے، پہچانا جا رہا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نوجوانان مہاجر کے لیے نکالا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ عذرائے کرم، ہم نوجوان ہیں، تمام تر وسائل جو ہم اپنے خرچ کرتے ہیں اپنی جیبوں سے خرچ کرتے ہیں، تو ہماری جو 23 تاریخ کی شب ثقافت ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہماری شب ثقافت کی کوریج کے لیے اپنے لوگوں کو وہاں بھی بھیجیں، اور 24 تاریخ کی ریلی کو بھی کوریج دے کے ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، اور آپ بھی اس بات میں، اس عزم میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کہ ہم تمام پاکستانی برابر کے پاکستانی ہیں، ہم سب کو برابر کا حق حاصل ہے کہ ہم اپنی شناخت، اپنے تشخص اور اپنی پہچان، اپنی زبان کی بات کر سکیں، اور یہ بات کرنا پاکستان کو مضبوط کرنے کے برابر ہے۔ پاکستان کی مضبوطی تمام اکائیوں کو تسلیم کرنے، ان کے ساتھ چلنے، ان میں آپس میں محبت اور خلوص کو بڑھانے سے ہوگی، اور انشاءاللہ ہم پاکستان، بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، اور سب سے بڑا ہماری پہچان، شناخت اور عزم پاکستان کی مضبوطی اور سلامتی ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کے شہری تھے ہم، پاکستان سے پہلے بھی۔ بہت شکریہ۔ حسن خان بھائی، زہیب بھائی بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے صحافی بھائی ہمارے، اور نوجوانان مہاجر کے مرکزی اراکین جو شارٹ نوٹس پہ آج کراچی پریس کلب پہنچ سکے، سب کو السلام علیکم، اور آپ تمام صحافی بھائیوں کو ایڈوانس میں 24 دسمبر مہاجر کلچر ڈے کی بہت بہت مبارکباد۔ آج کی ہنگامی پریس کانفرنس بلانے کا مقصد 24 دسمبر کے پروگرامات جو میرے دیگر ہمارے کلیگز نے، ہمارے مرکزی آرگنائزرز نے بتائے، اور اسی سلسلے میں پچھلے 2 مہینوں سے ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں، الحمدللہ جس کا ہم نے ایک ٹریلر جو تھا وہ مشاعرے کے دن دیکھا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں، کراچی کی تاریخ میں بڑے بڑے مشاعرے ہوئے، لیکن وہ مشاعرہ جو بغیر کسی شیلٹر کے ہوا ہو، بغیر کسی بڑے برانڈنگ نیم کے ہوا ہو، جو اپنی جیب سے یہاں پر اور سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں نے کنٹریبیوٹ کر کے کیا ہو، اس پہ جو عوام کا ایک ریئیکشن تھا، عوام کا جو ایک رسپانس تھا، وہ قابل دید تھا، وہ خراج تحسین کے قابل تھا کہ اتنا بڑا کوئی 1,500 کا مجمع جو ہمارے پاس ابھی تک ریکارڈڈ رپورٹ آئی ہے، وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 1500 پیپل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس وقت رات 11 بجے تک موجود تھے مشاعرہ سننے کے لیے۔ تو الحمدللہ جو ایک مشن، مقصد، کیونکہ 2020 میں کلچر ڈے پروان چڑھا، ویسے تو کلچر ڈے نوجوان 2017 سے شجاعت قاضی بھی منا رہے تھے، شجاعت قاضی انیشیٹ اس کو 2017 سے انہوں نے کیا، لیکن پروان 2020 میں چڑھا جب ہم لوگ بھی ساتھ جڑے اور ہم نے باقاعدہ طور پہ 24 دسمبر کا اعلان کیا۔ اچھا، کچھ چیزیں تو میں واضح کر دوں جو چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور ایک چیز کی مذمت بھی کروں گا کہ کل بدھ کے روز ہمارے کراچی کے مختلف ٹاؤن سے کلچر ڈے کے بینر اتارے گئے ہیں، تو جو شرپسند عناصر نے یہ حرکت کی ہے اس کے طور پر ہم نے آئی جی سندھ کو بھی لیٹر بھیجا ہے، ڈی آئی جی کو بھی لیٹر بھیجا ہے، تمام ڈپٹی کمشنرز کو بھی لیٹر بھیجیں، کمشنر کراچی کو بھی آج ان کی کمپلین انشاءاللہ لانچ کروا دی، اور اب ہم کورٹ کے تھرو بھی انشاءاللہ ان کے اوپر ایف آئی آر کٹوائیں گے، کیونکہ اگر سارے گروپس ہوں، سیاسی جماعت ہو، این جی اوز ہوں، یا کوئی بھی ادارہ ہو جو اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے، اس کو کراچی کے اندر
اپنا بینر لگانے کا حق ہے تو پھر کراچی میں بسنے والے 3 کروڑ مہاجر جن کا دل اس شہر کے لیے دھڑکتا ہے, اس ملک کے لیے دھڑکتا ہے, ان کو کس بات کی تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, متعصب رویے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جس بینر پہ کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں تھا, کسی سیاسی پرچم کا نشان نہیں تھا, کوئی کسی شخصیت پرستی کا نام نہیں تھا, صرف مہاجر لفظ لکھا ہوا تھا. تو ان عناصر سے بھی پوچھوں گا جنہوں نے اتارا ہے کہ کیا وہ لفظ مہاجر آپ کے لیے قابل قبول یا قابل احترام نہیں ہے, جو وہ لفظ جو ہمارے رسول اللہ نے اپنے لیے مدینہ پہنچ کے رکھا تھا. اگر آپ لفظ مہاجر کی تذلیل کر رہے ہیں تو پھر آپ ان تمام لوگوں کے آگے شرمندہ ہیں جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے اسلام کے لیے ہجرت کی تھی اور آج سے 70 سال پہلے پاکستان کے لیے ہجرت کی تھی. پھر آپ ان سب کے آگے جواب دہ بھی ہیں, شرمندہ بھی ہیں. اینڈ انشاءاللہ we will make you accountable, we will make you answerable on all the legal, according to all the legal and law and order procedure. ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے, یہ میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں ہمارے لیے. ہم سب کا کلچر ڈے کامیاب مناتے ہیں, بھائی ہیں ہمارے, لیکن اگر ہمارا کلچر ڈے منایا جا رہا ہو اور اس پہ ہمیں جب اس قسم کا ری ایکشن ملے, رد عمل ملے تعصب پسندی کا, تو یہ قابل قبول نہیں ہے. صحافی حضرات, معزز صحافی بھائیوں, ایک چیز اور کلیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ چیزیں بھی یوٹیوب چینلز کے اوپر چل رہی تھی کہ یہ نوجوانوں کا تعلق یہاں سے ہے, یہ نوجوانوں کا تعلق وہاں سے ہے. ان نوجوانوں کا تعلق کراچی سے سکھر تک, سکھر سے پنجاب تک, پنجاب سے اسلام آباد تک, اسلام آباد سے راولپنڈی تک جتنے مہاجر بستے ہیں ان کا تعلق صرف اپنے شہر سے ہے, اپنی قوم سے ہے اور اس لفظ مہاجر سے ہے. تو یہ چیزیں آج سے کلیئر ہو جائیں. جو ہمارے یوٹیوب چینلز کے بھائی ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں کہ خدارا ایسی اسپیکولیشن سے پرہیز کریں, اجتناب کریں جس سے کوئی ایسے مسئلے ہماری ریلی کے لیے آگے کریٹ ہوں, اللہ نہ کرے, یا پھر کسی اور معاملات سے ہمیں دو چار ہونا پڑے. الحمدللہ ہماری یہ پرمیشن بھی گرانٹ ہو گئی ہے, ایکسپٹ ہو گئی ہے, کال رپورٹ بھی ہو گئی ہے. 23 تاریخ کی پرمیشن بھی ایکسپٹ ہو گئی ہے کیونکہ 2 سال ہم پہلے بھی کر رہے تھے اور اس سال بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے. کراچی کے 25 ٹاؤنز میں آج کیمپ لگ رہے ہیں. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آج ہمارا کیمپ کا باقاعدہ آغاز گلشن اقبال ڈسکو بیکری سے کیا جائے گا شام 6:30 بجے. جو میڈیا حضرات کے ہمارے صحافی بھائی وہاں پہ کوریج کے لیے پہنچ سکیں تو ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ رات بھر اور 23 کو مختلف مقامات پہ کیک کٹنگ ہے, مختلف مقامات پر آتش بازی ہے, شب ثقافت میں گرینڈ فائر ورکس کا انتظام رکھا ہے, فیملیز کا انتظام رکھا ہے اور تمام اقوام کے ہمارے بھائیوں کو دعوت دی ہے کہ وہ وہاں پر آئیں, شب ثقافت کا لطف اٹھائیں, تہذیب کے ساتھ, امن پسندی کے ساتھ, قانون کے ساتھ, آئینی دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنا پروگرام سر انجام دے رہے ہیں. اور جو ریلی ہے, مرکزی ریلی جس کو میں کہوں گا, عوامی ریلی جس کو میں کہوں گا, غیر سیاسی ریلی جس کو میں کہوں گا, غیر جماعتی ریلی جس کو میں کہوں گا, وہ صرف اور صرف کریم آباد جماعت خانے سے نکالی جائے گی اور مزار قائد پہ وہ اختتام پذیر ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ نوجوانان مہاجر کا کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں ہے کسی علاقے میں. اگر ہے تو اس کی تفصیلات میں آپ کو ابھی فراہم کر دوں گا کہ ہمارے یہ پروگرامات ہیں. اس کے علاوہ نوجوانان مہاجر کا اور مہاجر قوم کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کیونکہ یہ قومی سطح کا پروگرام ہے. سب لوگوں نے اپنے آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز, پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ کر کے 24 دسمبر کو ایک مقام پر ایک نعرے کے تحت جمع ہوئے ہیں اور ہمارا پرچم یہی پرچم ہے صرف. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس پرچم کو ہمارے الحمدللہ اب ورلڈ ریکگنیشن مل رہی ہے, ایجاد ہماری ہے یہ, اس پہ کاپی رائٹ ضرور کوئی لگا سکتا ہے جس کی اجازت ہم نے ابھی تک کسی کو نہیں دی, لیکن اگر کوئی محبت میں اس پرچم کو یوز کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. سیاسی مقاصد کے لیے جس دن یہ پرچم یوز ہوگا تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ پرچم ہمارا پرچم ہے جو ریلی کے اندر ہوگا,
شب ثقافت کے اندر ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی پرچم کی تصاویر آپ کے پاس آتی ہیں تو اس کا ہم کیٹیگوریکلی اس پرچم کو ڈیناؤنس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سانگھڑ, میروا, شہداد پور, عمر کوٹ, ان چھوٹے چھوٹے ضلعوں کے اندر بھی الحمدللہ مہاجر کلچر ڈے بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے. اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ قومی سطح کے اوپر, جس طرح فائز بھائی نے بات کی, ان کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ ایک قومی سطح کے اوپر منایا جا رہا ہے, کمپنیز کے اندر منایا جا رہا ہے, انڈسٹریل زونز میں منایا جا رہا ہے, آفیسز میں منایا جا رہا ہے, لوگ اپنے گھروں پہ اس کو منا رہے ہیں. 15 ممالک کے اندر جس طرح بتایا انہوں نے منایا جا رہا ہے, اور ان 15 ممالک کے اندر وہیں کے نیشنل جو وہاں کے ہمارے برٹش ہوں, امریکنز ہوں, کینیڈینز ہوں, چائنیز ہوں, وہ بھی شرکت کریں گے. عذرائے مذاق کہوں گا کہ ان کو شاید ہماری زبان یا ہماری تہذیب سمجھ میں نہیں آئے, لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میسج لے کے جو جائیں گے تو وہ میسج ہی ان کو اس رنگ میں ڈھال دے گا انشاءاللہ. تو آپ تمام صحافی بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے. یہ پرمیشن کی کاپیز بھی آپ کو مل جائیں گی, ساری چیزیں مل جائیں گی, اور خدا را دوسرے لوگ بھی ایسی اسپیکولیشنز کا شکار نہ ہوں اور کسی ایسے پروپیگنڈے میں نہیں آئے. دوپہر 2 بجے مرکزی استقبالیہ کیمپ کریم آباد جماعت خانے پر لگایا جائے گا, اور عوامی سمندر کا وہاں سے آغاز ہوگا. جو سمندر مزار قائد تک جائے گا, قائد اعظم کو سلام تحسین پیش کرے گا, اور وہاں سے اس روٹ پر ہماری قوم نے اپنے بچوں کے لیے, کسی دوسرے نے نہیں, ہماری قوم نے اپنے بچوں کے لیے گل پاشی کا بھی انتظام کیا ہے, جگہ جگہ پر سبیل کا بھی انتظام کیا ہے, پانی کی بوتلوں کا انتظام بھی کیا ہے, اور استقبالیہ کیمپ ہماری مختلف برادریاں, خانزادہ برادری, قائم خانی برادری, اس کے علاوہ جو دیگر برادریاں ہیں, میو برادری, راجپوت برادری, راؤ برادری, یہ لوگ بھی وہ کیمپس وہاں پر لگا رہے ہیں, کیونکہ یہ صرف اور صرف قومی دن ہے اور اس کو قومی سطح کے اوپر ہی منایا جائے گا. اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز شرپسند عناصر کوئی پھیلانے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم اپنی قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں. بہت شکریہ. شعیب اعظم بھائی جو مرکزی آرگنائزر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آج اس پریس کانفرنس کو ریپ اپ کریں. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون, جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. مہاجر لفظ جسے ہر دور میں پاکستان بننے کے بعد سے دیوار سے لگایا گیا, پر قدرت کا بھی قانون ہے کہ جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی کھل کر سامنے آتی ہے. آج نوجوانان مہاجر کے مرکزی آرگنائزرز اور مرکزی اراکین اور شہر کی ہر سڑک پر لگے مہاجر نعروں کے بینر, ہر گلی میں لہراتا یہ پرچم اور نوجوانوں کا جوش و جذبہ بتا رہا ہے کہ شہر, یہ کراچی شہر اور شہری سندھ کے شہر واپس مہاجر سیاست کی طرف دیکھ رہے ہیں. مہاجر پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں آج ان کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے اس پریس کانفرنس اور 24 دسمبر کو مہاجر کلچر ڈے کے بعد, کہ کب تک انہی مہاجر لوگوں کے نام پر ہم ووٹ لیتے رہیں گے. اور جب مہاجر ثقافت بنانے کی بات آئے گی تو ہمیں افسوس ہوتا ہے, اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے میڈیا کے اراکین اس بات کی شاید ہمارے درد کو سمجھ سکیں کہ آج تک پاکستان میں یا دنیا بھر میں کوئی ایسی ثقافت نہیں ہوگی کہ جسے منانے کے لیے نوجوانوں یا وہاں کے بزرگوں کو یہ اعلان کرنا پڑے کہ ہم غیر سیاسی کلچر ڈے منا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک صدمے کا باعث ہے. دنیا کی کسی قوم کو اس بات کی دلیلیں نہیں دینی پڑتی ہوں گی کہ ہمارا ثقافتی دن غیر جماعتی ہے, غیر سیاسی بنیادوں پہ منایا جا رہا ہے, لیکن یہ ہمارا لمحہ فکریہ ہے. اور مہاجر قوم کے لیے ایک سوالیہ نشان کہ آج ہماری تقریروں میں, آج ہمارے بینرز میں, آج ہماری ہر پوسٹ میں ہمیں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ غیر جماعتی غیر سیاسی مہاجر کلچر ڈے منا رہے ہیں. کس کی نوبت کیوں آئی ہے؟ کبھی کوئی سوچنے کی کوشش کرے. ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ 24 دسمبر کی تاریخ کس نے دی؟ کوئی تاریخی مقام کے تاریخی کسی کی جو ہے وہ یاد میں مناتے آپ 24 دسمبر.
آپ کسی کے اور تاریخی دن کے موقع مناتے یا کسی ایجنڈے پہ آپ مہاجر کلچر ڈے منا رہے ہیں، تو ہم ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارا کوئی بھی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کے رد عمل میں یہ عمل کر رہے ہیں۔ مہاجر ثقافت ہماری تہذیب دنیا کو بتانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، اور آج تو یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ بھی یہ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی چھوٹا سا گاؤں ہو، اگر اس کا کوئی کلچر ہے تو یہ دنیا کے اندر سامنے نمودار ہونا چاہیے۔ آج تو ملک کے مختلف ایمبیسیز کے ایمبیسڈر مختلف قومیتوں کے کلچر ڈے میں جا کے بتاتے ہیں کہ ہم انہیں پروموٹ کر رہے ہیں، اس کلچر کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اور تہذیب اور ثقافت اور کلچر جو ہے وہ قوموں کو ملانے کے باعث بنتے ہیں، قوموں کو تقسیم کرنے کا باعث نہیں بنتے۔ پچھلے سال مہاجر ثقافتی دن 24 دسمبر کی ریلی میں ہم نے دیکھا کہ سندھی بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، خیبر پختونخوا سے ہمارے دوستوں نے شرکت کری، ہمارے سندھی، پنجابی، پختون تمام دوست وہاں پہ موجود تھے، اور ان کی تقاریر بھی آج بھی سوشل میڈیا پہ ہمارے پیجز پہ موجود ہیں۔ تو یہ عنصر تو پہلی چیز ہے، اس کو بالکل ہٹایا جائے کہ 24 دسمبر کسی رد عمل میں منایا جا رہا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مہاجر تشخص کو بحال کرنا ہے، اور مہاجر لفظ کے ساتھ جو ہم نے سیاسی کھیل کھیلا ہے، جو ہم نے اسے سیاست کی نظر کیا ہے، اسے غیر سیاسی بنانا ہے۔ آج پاکستان میں جتنی بھی قومیتیں ہیں، اگر وہ اپنی قومیت بتاتی ہیں کسی کو، ہمارا ایک اور بھی قصہ ہے، ہمارا ایک اور بھی نوحہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر کراچی کے کسی نوجوان سے پوچھا جائے تم کیا ہو، تو بتاتا ہے میں اردو اسپیکنگ ہوں۔ آج وہ اپنی شناخت بتاتے ہوئے سڑکوں پر ڈر رہا ہے، آج اسے اپنی شناخت بتانے سے روکا جا رہا ہے۔ اردو تو پورا پاکستان بولتا ہے، قائد اعظم نے 1948 میں بتا دیا تھا کہ اس خطے کی زبان اردو ہوگی۔ اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر ہماری مادری زبان بھی اردو ہے اور پاکستان کی قومی زبان بھی اردو ہے؟ ہم تو رابطوں کے باعث ہیں، ہم تو رابطوں کا سلسلہ برقرار رکھنے والے ہیں، ہم تو رابطوں کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ تو آج ہماری اس مہاجر کلچر ڈے کی 3 قراردادیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں، کہ سب سے پہلی قرارداد کہ آج کے بعد کسی بھی، اور ہم نے اس کی تبلیغ بھی کی اور ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، ہر میٹنگ میں ہم نے اس کی تبلیغ کی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان قراردادوں پہ ووٹنگ کرا کے آپ کے سامنے بھی رکھیں گے، اس کا عہد بھی لیں گے 24 دسمبر کو، کہ سب سے پہلی قرارداد کہ آج کے بعد کسی بھی نوجوان بزرگ سے یا کسی بھی خاتون سے اگر پوچھا جائے گا کہ آپ کی شناخت کیا ہے، تو وہ بابانگے دار سینہ تان کے بولے گی کہ میری شناخت مہاجر ہے۔ دوسری قرارداد کہ اپنی مہاجر قوم کے جو ہماری اساس ہے، ہماری تاریخ ہے، اس سے مکمل واقفیت ہمیں رکھنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس مملکت خداداد میں جو ہمارے بانیان کی اولادیں جنہوں نے بنایا، بانیان کے لہو سے سینچا گیا، جب ہمارے قدم چلے تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان وہ خون کی لکیر کھینچی جسے آج آپ ایل او سی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہمارا کنٹریبیوشن، ہم تو ہر طرح سے پاکستانی ہیں، ہمارا لباس پاکستانی، ہماری زبان پاکستانی، ہماری ثقافت پاکستانی۔ ہم نے اس ثقافت میں نہ کوئی تبدیلی کی اور نہ ہی کوئی بدعت لے کر آئے۔ ہم نے ہر طرح سے اس پاکستان کو، اور فائز بھائی نے بہت ہی خوبصورت شعر سے آغاز کیا کہ اب یہی ہماری آخری آرام گاہ بھی بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان ہی ہمارے جو ہے وہ امیدوں کا سیر ہے، ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے۔ تو آج جو ہمارے اس مملکت خداداد میں مہاجر قوم کے ساتھ ظلم کیے ہیں، اس کے بارے میں نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تیسرا کہ ہماری قوم کے اندر اتحاد کا فقدان پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں دیگر قومیتیں جو ہیں ان کی زمینی لڑائیاں بھی ہیں اور ان کے ذاتی دشمنیاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے تشخص، اپنی تہذیب، اپنی شناخت کے لیے ایک ایجنڈا بنایا ہوا ہے کہ اگر اس پہ کوئی حملہ آور ہوگا، اگر اس کی کوئی خلاف بات کرے گا تو وہ جواب دیں گے۔ مگر ہمارا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج کراچی کے مختلف شہروں میں، کراچی کے مختلف علاقوں میں مہاجر ثقافت بنانے جا رہے ہیں، مہاجر شناخت کی بات کر رہے ہیں، مگر ابھی تک کسی بڑے سے ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔
ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ابھی 3 سالوں تک ہم مہاجر ثقافتی دن اپنی مدد آپ کے تحت مناتے آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی منائیں گے. ہم نے تو یہاں تک عہد کیا ہوا ہے کہ اگر مہاجر پرچم لیے ہمیں کریم آباد پر اکیلے آنا پڑا تو ہم اکیلے کھڑے ہوں گے, بھلے اس قوم کا ایک شخص بھی ہمارے ساتھ نہ ہو, لیکن ہم یہ پرچم تھامے آپ کو کریم آباد پر نظر آئیں گے ہر 24 دسمبر کو. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے میڈیا کا ایک اہم رول ہے, میڈیا کا ایک اہم کردار ہے, اور ہم میڈیا کو اپنا ایک میڈیم سمجھتے ہیں اپنی بات آگے تک پہنچانے کے لیے. ابھی تک اس مہاجر کلچر ڈے کو اور پچھلے 3 سال کے مہاجر کلچر ڈے کو جن جن لوگوں نے سپورٹ کیا, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہو سکتا ہے ہم نہ کر پائے ہوں مہاجر کلچر ڈے کے بعد, لیکن آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جس طرح سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں نے ہماری ریلیوں کو سیکیورٹی دی, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طرح دیگر قومیتوں کے نوجوانوں نے اس ریلی میں آ کر اپنی تقریر کے ذریعے محبتوں کا پیغام دیا, میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طرح انتظامیہ KMC ہو, اس کے علاوہ دیگر جو بھی ادارے کراچی میں کام کر رہے ہیں وہ ہوں, انہوں نے جس طرح سے ہماری ریلی کے اندر صفائی کے انتظامات ہوں یا ٹریفک پولیس کے انتظامات ہوں, ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کے بچے ہیں, ہم آپ کے بچوں کی طرح ہیں. اگر آج آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو ہم اس شہر کے لیے, ہم اپنے علاقوں کے لیے, ہم آپ لوگوں کے لیے, اپنے لیے بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ سکیں. کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر, ٹنڈو الایار, شہداد پور. میرپور خاص میں ہمارا مرکزی جو ریلی کا پروگرام ہے وہ اسٹیشن چوک سے پریس کلب پر ہے. حیدرآباد میں ربیع الاول چوک سے حیدر چوک پر ہے. شہداد پور میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے. اس کے علاوہ دبئی کے اندر الدبیر پارک میں مہاجر ثقافتی دن کی مرکزی تقریب رکھی جائے گی. چین کے اندر شنگھائی کے ایک مقام پہ ہماری کیک کٹنگ رکھی گئی ہے نوجوانوں کی جانب سے. یہ رابطے سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئے. ہم نے اس کام کو آغاز کیا اور نوجوان آج بھی, ابھی ہم کچھ تصاویر اور کچھ ویڈیوز بھی ریلیز کریں گے, کیسے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اسپرے کے ذریعے اس مہاجر پرچم کو ڈیزائن کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے پوسٹر بنا رہے ہیں. اپنے تشخص کو بحال رکھنے کے لیے, اپنی شناخت کے لیے ہر حد تک جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں. اور یہ نوجوان خراج تحسین کے مستحق ہیں, ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. کراچی کے جس علاقے میں بھی ہم پمفلیٹ بانٹنے گئے, دعوت نامہ دینے گئے, ان لوگوں نے جس محبت کا مظاہرہ کیا, جس پیار کا اظہار کیا, یقین مانیں ہم ان کے مغروض ہیں. اور آج کی یہ پریس کانفرنس یہاں پہ جو منعقد کی جا رہی ہے, اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان تمام کاوشوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. جیسے کہ عمیر مقصودی بھائی, حسن بھائی, فائز بھائی, زہیب بھائی نے بتایا, شجاعت بھائی نے بتایا کہ مہاجر ثقافتی مشاعرہ کہ جس کے اندر 22-21 شعراء کرام تھے اور ہمارے ریسورسز کم تھے, ورنہ ہم نے افتخار عارف صاحب کو بھی دعوت دینی تھی اور پاکستان کے بہت نامور شعراء کرام کو دعوت دینی تھی, لیکن چادر دیکھ کے پیر پھیلانے چاہیے. تو ہم نے یہ چادر دیکھ کے پیر پھیلائے. ہم لوگوں کے پاس گئے کہ اس پروگرام کو مہاجر ثقافتی پروگرام ہے, اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال سکے. تو ہمیں اتنے بڑے پروگرام کے لیے کوئی 1,000 روپے دے رہا ہے, کوئی 500 روپے دے رہا ہے, لیکن ہم نے یقین مانے اس کو بھی دل سے لگایا اور ہم نے ان کے اس امداد کو بھی قبول کیا. اور ہم کہتے ہیں ان کو بھی کہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس مدد کی ہماری اس معاملے میں. ہم اردو کی ترویج کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور اردو کی بحالی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. مشاعرے کے اندر گورنر صاحب آئے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے مشاعرے میں شرکت کری اور ایک روایت ڈالی کہ گورنر سندھ ایک عہدہ جو کافی عرصے سے عوام کے درمیان نہیں تھا, عوام کے درمیان آ کے عوام کی نبض کو سمجھا اس نے. ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان صاحب, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں
डीसी सेंट्रल ताहा सलीम साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, मजहर अब्बास साहब आए, उनका भी शुक्रिया, और जो नाम मैं भूल रहा हूं मैं माजरत खा हूं, लेकिन उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस महाजिर कल्चर डे की बुनियाद को समझा, इस चीज को समझा। और आप लोगों से गुजारिश है कि हम अब मजीद इस चीज पर बात नहीं करेंगे। हम 3 सालों से अपनी हर हद तक कोशिश कर रहे हैं कि महाजिर सकाफती दिन को गैर सियासी रखा जाए। हमें आज बहुत से लोग कह रहे हैं क्या हुआ कि जब दीगर कौमियतों के कल्चर डे मनाए जाते हैं तो वो भी तो अपनी सियासी जमातों के परचम लेकर आते हैं। तो पहले तो ये फैसला कर लेना चाहिए कि क्या महाजिर रिवायत शिकन है या उन्हीं रिवायतों के अमीन है जो इस पाकिस्तान में डाली गई है। क्या हमने शनाख्तों को सियासी तौर पर जानना है या हर शनाख्त को उसकी मुकम्मल वाकफियत है और उसकी जो तशक्कुस है उससे बहाल रखना है। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आपके कोई सवाल हों तो हम हाजिर हैं उसके जवाब देने के लिए। 1 मिनट में तकरीर मैंने अभी खत्म नहीं की, अभी मैं आखिरी अशार पढ़ के माजरत खाऊं। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है, वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उन्हें कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहे हैं कि चंद दिनों में मिटा के रख देंगे नस्ल मेरी, है उनकी फितरत डरा रहे हैं, है हमारी आदत डरे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ सहाफ़ी हज़रात आपके सवाल भी ले लेंगे, क्लैरिफिकेशन दे दूं कि हमारी रैली जो करीमाबाद से है वो मज़ार कायद पे इख्तिताम पजीर होगी और हमारी रैली हमारी है, किसी के साथ भी ना ही ये रैली जम होगी, ना ही ये रैली के अंदर कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिससे सिचुएशंस फ्रेजाइल हो जाएं। हाँ, जिनको हमने दावतनामे दिए हैं वो आएंगे, लेकिन वो भी ये अहद करके आएंगे और उनको मीडिया के तहत भी ये पैगाम है कि आप भी ये अहद करके आएँ कि इस परचम के साथ आएंगे तो हम आपको दिल से लगाएंगे, अगर दूसरे किसी एजेंडे के लिए आएंगे तो भाई अभी से माजरत। तो ये क्लैरिफिकेशन दे दिए कि जम रैली किसी के साथ भी नहीं हो रही। नौजवानाने महाजिर का प्योर एब्सोल्यूट और सोल अथॉरिटी के तहत अपना सेपरेट प्रोग्राम है। जी।